بنائے تو آپ کو علم حاصل کرنا ہے. اب آگے لالچ کے اوپر لالچ کے اوپر 2-4 جملے اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. بیٹا جب مجلس پڑھو گے نا تو پیسے دیں گے, بیٹیاں عزت کرے گی اور ڈھونڈیں گے آپ کو نام ہوگا. ایک انسان کے اندر لالچ آتی ہے, ٹھیک ہے. اب لالچ کی 2 قسمیں ہوں گی. ایک لالچ آئے گی پیسے کی. ایک تو یہ لالچ آتی ہے کہ جی میں مشہور ہو جاؤں, شہرت, مجھے دنیا جانے, مجھے لوگ پہچانے. ایک یہ لالچ ہے. ایک یہ کہ مجھے میرے پاس پیسے آ جائیں, لوگ مجھے بہت اچھے طریقے سے جان پہچاننے لگے. اب دونوں جو لالچ ہے, مجلس کو رکھتے ہوئے مجلس پڑھنی ہے نا, بنانی ہے. اب جو نئی بات بنانی ہے نا اس کے پیچھے لالچ کام کرتی ہے. لالچ کے بغیر کوئی بھی نئی بات نہیں بنا سکتا. اب وہ جو لالچ رکھنی ہے وہ کس چیز کی رکھنی ہے کہ جو نئی بات بنانے کے لیے آپ کو ضروری ہے. اب وہ یا پیسے کی ہوگی یا شہرت کی ہوگی, اس کے علاوہ بھی اور ہو سکتی ہے. خاص یہی ہے اپنے محتاط انداز کے مطابق اگر میں بات کروں, پیسے کی اگر لالچ کسی انسان نے کر کے خطابت کی تو گناہ نہیں ہے, حرام نہیں ہے. مگر اس نے کیا کیا, جو میں نے پچھلے درس میں ایک مثال دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو بیٹا, میں نے کہا تھا کہ ایک کے ہاتھ میں پتھر ہو اور اسے سونا سمجھے. آپ بتائیں ایسے ہی بیٹھے تھے, پہلے بیٹھ کے بتائیں. نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم, آسان طریقے سے کہ جو چیز جتنی عظیم ہے, جتنی بڑی ہے, میں اسے اتنا ہی بڑا تصور کروں. میں کہوں کہ چھت جو ہے وہ میرے سر جتنی ہے, میرا سر چھت کو لگ رہا ہے, تو آپ کہیں گے کہ آقا صاحب غلط کہہ رہے ہیں, حقائق ایسے نہیں ہے. یا میں یہ کہوں کہ چھت اتنی اوپر ہے کہ 3ری منزل سے بھی اوپر ہے, تو یہ بھی غلط ہے. جہاں ہے مجھے اتنا ہی بتانا ہے, یہ 9 فٹ کی چھت ہے. تو اگر خطابت کا اجر بہت زیادہ ہے, میری قوم سے باہر ہے, مگر میں کہوں کہ میں پیسے کے لیے مجلس پڑھوں گا, تو پھر میں بہت بڑا بیوقوف ہوں. یعنی اگر کوئی انسان پیسوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہے نا, حرام نہیں ہے. مطلب آپ پیسے کے لیے مجلس پڑھ رہے ہیں, آپ کو چوری نہیں کر رہے, آپ نے مزدوری کی, اللہ نے آپ کو اجر دے دیا, اللہ خیر صلاح. بس وہ تو قیامت میں جا کے یہ نہیں کہنا کہ میں نے مجلس پڑھی ہے مجھے اجر دو. بی بی نے فرمانا ہے لے لیا تھا نا اجر, تم تو پیسے کے لیے پڑھ رہے تھے, میری رضا کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے. میری بات سمجھ ہے نا. جن سے اگر ہم میں کہتا ہوں کہ اتنے پیسے لے رہا ہے, اتنے پیسے لے رہا ہے, اتنے, یہ سارے جہنم میں جائیں گے. پیسے لینے کی وجہ سے نہیں جائیں گے. پیسے لینا حرام نہیں ہے, آپ نے اپنے ذکر کی قیمت لگا دی. ہاں اس کے اندر ایک اور کانسیپٹ آ جاتا ہے, اس کے اوپر ابھی علماء کے بیانات, کچھ علماء کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں. ہم باریک بینی سے بیچ سے گزریں گے. وہ کہتے ہیں خون حسین کا سودا جو ہے, خون حسین کا سودا اور چیز ہے, ٹھیک ہے. تو پیسے کی لالچ اس وقت غلط ہو جائے گی کہ جب آپ نے پڑھنا ہی صرف پیسے کی لالچ سے ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اتنا عظیم عمل ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں, سکون لا سکتے ہیں. بیٹا سکون پیسے سے نہیں آتا. میں نے بڑے پیسوں والے دیکھے ہیں جو آپ لوگوں سے زیادہ پریشان ہیں, اور بڑے غریب دیکھے ہیں جو بہت زیادہ غریب تھے, مجھ سے زیادہ سکون میں. سکون اللہ دیتا ہے, پیسے سے نہیں آتا. تو اگر ایک آدمی مجلس پڑھ کے یہ لالچ رکھے کہ اس نے جو ہے وہ پیسے لینے ہیں, تو اس نے اجر کم کر دی. یہ لالچ نہیں رکھنی. ہاں دوسری لالچ میں مشہور ہو جاؤں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں مگر اس سے 2 چیزیں ٹکراتی ہیں. اگر کوئی حرام آگے ٹکراتا ہے, مثال کے طور پر کہ میں مشہور ہو جاؤں, اور خاتون ہے تو وہ کہے کہ میں مشہور ہو جاؤں اور میں اپنا پردہ توڑوں, تو حرام ہے. یہ حرام, حرام کے جو باب ہے, اسباب ہے, وہ الگ ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ لالچ جو اب پیسے زیادہ کے اوپر آ جائے گی, مجھے لالچ ہے پیسے زیادہ ملے, مجھے مجلس پڑھنی ہے, مجھے لالچ ہے پیسے زیادہ ملے. اب کیا کرنا ہے میں نے, اب میں نے دیکھنا ہے کہ لوگ خوش کیسے ہوں گے. ایسا ہی ہے, میں دیکھوں گا لوگ خوش کیسے ہوں گے. تو اب جی وہ کیا کرنا ہے جی, میں نے دیکھنا ہے کہ
लोग इस वक्त तो ये सुन रहे हैं, इस वक्त जो अली अली सुन रहे हैं, तो अब मैं अली को जो है ना वो बस मैं खुदा बना दूं ताकि मुझे लोग ज़्यादा बुलाएंगे, मैं ज़्यादा मशहूर हो जाऊंगा। तो मैंने वो बातें भी कहना शुरू कर दी जो हक़ाइक़ नहीं थी। ऐसा ही है, ये आप बताएंगे सही है या गलत? ये गलत क्यों? मैंने अली को ना कर दिया, हक़ाइक़ का आ गया ना। मैंने बात थी किसी बंदर की, मैंने उसको शेयर कर दिया, अजीब बात है ना, तो गलत है ये। तो पैसे के लालच में अगर बंदर को शेर और शेर को बंदर कर दूंगा तो फिर गलत। पैसे के लालच ये भी करवा देती है, तो ये हराम है। अकायद को अगर आपने रद्दोबदल करना शुरू किया तो ये हराम है, अकायद को रद्दोबदल नहीं करना। अब मैं समेट रहा हूँ अपनी सारी बात को उन दो नुकतों की तरफ आके, ताकि आप इस किताबत के सिलसिले को आगे बढ़ें। मैं अगर साहब से बात करता हूँ, आप उनके लिए आते संडे को भी आते नहीं आते? तो संडे को किसकी छुट्टी होती है? आप लोगों की छुट्टी होती है। आप लोगों की जुमे आपकी बात एक एक्स्ट्रा क्लास अगर किसी दिन भी दफा रखनी होगी तो बेटा 10 में समेट रहा हूँ, 2-4 दूंगों में हम आज के 10 को यहाँ समेट रहे हैं कि खिताबत जो हम सीखने जा रहे हैं बेटा, ये ऐसे चाय की तरह नहीं है खिताबत कि मैंने पीना शुरू की और पीली मेरे अंदर चाय आ गई। खिताबत ऐसे नहीं है। खिताबत मैट्रिक की तरह नहीं है कि मैंने इम्तिहान पास किया, मुझे मैट्रिक हो गई, मेरे पास मैट्रिक आ गई। ये इल्म है, इस इल्म को सीखने में सदियां लगती हैं। मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे भी नहीं आती अभी किताबत, मुझे किताबत नहीं आती, सीख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जितना थोड़ा सा ज़रा सा सीखा वो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये मत सोचना कि हमने 4 क्लासें ले ली हैं और हम मजलिस पढ़ना तो हमने शुरू नहीं किया। जब शुरू करोगे तब पता चलेगा कितना पहले शुरू कर बैठा हूँ या कितना बाद में शुरू किया। मजलिस पढ़ना जब आप शुरू करेंगे ना तो उस वक्त जाके अंदाजा होगा कि शायद मैं वक्त से पहले आ गया, या मैं देर से आया, या मैं सही वक्त पे आया। जब आप मेंबर पर आए तो उससे पहले इल्म जरूरी है। तो बेटा आज तक हमने जो 3 दर्शकों में ये तय किया गया, ये पढ़ा कि ये जो मजलिस सीखना है, ये जो खिताबत है, ये कोई छोटा अमल नहीं है, ये बहुत बड़ा है। इस्लाम के दामन में इससे बड़ा अमल कोई नहीं है, इससे बड़ा अमल कोई नहीं है। यानी ज़वाही इमाम